حضرت موسیٰ دور کے فرعون کی لاش کیسے ملی؟ قرآن کا لکھا 3500 سال بعد سچ۔ 1891 سے پہلے اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3500 سال قبل حضرت موسیٰ کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے مفتاح بن رمسیس ثانی کی لاش کا کیا ہوا تھا، اس کی لاش کہاں تھی۔ لیکن دوسری طرف قرآن اس فرعون کی لاش کی موجودگی کا بالکل واضح اشارہ دے رہا تھا، تو پھر وہ لاش آخر کہاں تھی؟ قرآن پاک میں فرعون مفتاح بن رمسیس ثانی سے متعلق اس واقعے کا ذکر تفصیل سے موجود تھا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اللہ کے حکم سے پانی پر بنے راستے سے گزر گئی تھی۔ قرآن پاک میں یہ اشارہ بھی تھا کہ فرعون کی لاش کو نکال کر نشان عبرت بنا دیا جائے گا، یعنی فرعون کی لاش دنیا میں موجود تو تھی لیکن آخر کہاں تھی۔ 3500 سال قبل جب فرعون کی لاش کو سمندر نے اگل کر ساحل پر پھینکا تو مصریوں نے اس لاش کو پایا اور اپنے بادشاہ کی لاش کو حسب روایت ممی بنا کر محفوظ کر لیا۔ صدیاں گزرتی رہیں، فرعون اور دیگر مصریوں کی لاشیں وقت کی تہ میں دبتی چلی گئیں، اور 3500 سال بعد یعنی جدید دور میں کسی کو یہ علم نہ تھا کہ محفوظ کی گئی وہ ممی اب کہاں ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ میں نواترات چرانے والے ایک چور کو پکڑا گیا۔ اس چور کی بتائی جگہ پر مزید 20 سال کھدائی کی گئی۔ اس کھدائی کے نتیجے میں 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی ممی بھی بالآخر برآمد ہو گئی۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی کھوج تھی۔ اب فرعون منفتح بن رمسیس ثانی کی لاش پر سائنسی تحقیق کا آغاز ہوا۔ فرعون کی لاش پر تحقیق میں دنیا بھر کے ماہرین نے حصہ لیا اور کئی سال کی عرق ریزی کے بعد تابوت اور ممی پر اس کا نام اور دیگر علامات پڑھ لی گئیں۔ اس تصدیق کے بعد اسے باقاعدہ طور پر فرعون منفتح بن رمسیس ثانی کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں سرکاری طور پر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں یعنی ایک صدی بعد ممی کو گزرتے وقت کے ساتھ نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس وقت کی مصری حکومت نے حکومت فرانس سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ ممی کو فرانس لے جایا گیا، اس کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ فرانس میں اس وقت ایک عجیب منظر تھا۔ لاش کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، فوجی دستوں نے لاش کو سلامی دی۔ اب فرعون کی ممی پر تحقیق کے نئے باب بھی کھلنے والے تھے۔ اس دوران وہ انکشاف ہوا کہ جس نے قرآن کے لکھے کی تصدیق کر دی، لاش میں سمندری نمک کے ذرات ابھی تک موجود تھے۔ اس نئی تحقیق سے مزید تصدیق ہو گئی کہ یہ لاش ڈوب کر مرنے والے اسی فرعون کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر بحیرہ احمر کی جانب لے گئے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تعاقب میں آنے والا فرعون سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ ڈاکٹر موریس بوکائے بعد ازاں مصر پہنچے اور فرعون کی لاش سے متعلق قرآنی آیات سے متعلق بھی معلومات حاصل کیں۔ 3500 سال پہلے کی معلومات قرآن میں درست طریقے سے موجود ہونے نے ڈاکٹر بوکائے کو بے حد متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون کی لاش کا یوں ملنا اور ایک انتہائی طویل عرصہ بعد تمام تر واضح نشانیوں کے ساتھ پہچان لیا جانا واقعی انسانی تاریخ کے چند حیرت انگیز ترین واقعات میں سے ایک ہے۔